يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خطب اليكم من ترضون دينه خلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عريض. رواه احمد والترمذي وصححه الالباني وذكره في صحيح سنن الترمذي. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم ٹاپک کے تحت ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. ہمارا موضوع ہے خلا اور طلاق کے بڑھتے واقعات، اسباب و علاج. دیکھتے ہیں ابھی قریب میں ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم نے ماشاءاللہ مختلف زاویوں سے سنا. ان کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بیوی بچوں کی بڑی دینی تربیت کی. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تھے، پہلے ناشکری بیوی ملی تو ماشاءاللہ دہلیز کو بدلنے کا حکم دیا. بیٹے نے باپ کا اشارہ سمجھ کر اس کو طلاق دے کر دوسری شادی کی. اسی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے تلخی ہے، کڑواہٹ ہے، رشتوں میں انبن بہت ہے. ہم نے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، نہ جاننے والوں میں، ہر مسلمان گھر میں سنتے ہیں بہو آئی 1 مہینے کے بعد چلے گئی. اور بسا اوقات یہ بھی سنتے ہیں کہ جا کر 1 سال ہو گیا، نہ خلا ہوا نہ طلاق ہوئی، اور یہ اپنی بیوی سے نہ تعلقات ہیں، نہ گفتگو ہے، نہ تو محبت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سال گزر جانے کے بعد بھی اپنی بیوی کو نان نفقہ بھی نہیں دیتا، پوچھ کر بھی نہیں دیتا، بات بھی نہیں کرتا. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. ہر گھر میں خلا کے کیس، ہر گھر میں طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا اس موضوع کے تحت ہم اس موضوع کو چھیڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خلا کے اسباب کیوں پیش آتے ہیں، یہ طلاق کے اسباب بار بار کیوں پیش آتے ہیں. کیا خلا، یہ طلاق، یہ اچانک اس کو اپنانا چاہیے؟ کیا یہ خلا عورت کے لیے ظلم ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں طلاق کا مسئلہ تو ہمارا شرعی مسئلہ ہے، اس میں حکومتیں دخل دیتی ہیں. 3 طلاق 1 ہوتی کی 3 ہوتی کی. اب یہ طلاق عورت پر ظلم ہے کیا؟ دنیا تو ایسے ہی بتاتی ہے اسے. تو خلا کیا ہے، طلاق کیا ہے، اس کے لینے کا طریقے کیا ہیں، اور یہ ازدواجی اختلافات بڑھتے کیوں ہیں اور اس کا علاج کیا ہیں، انشاءاللہ اس تمام عناصر پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے بیویوں کے بارے میں فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن. کہا اے شوہروں کی جماعت، اگر تمہیں اپنی بیویوں کے نافرمانی کا اندیشہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو. دوسرے نمبر پر کہا کہ بستر میں الگ کرو. آج کی خواتین تو ایسی ہیں، شریعت نے مرد کو حکم دیا کہ پلٹ کر سو جائے، بستر میں الگ ہو جائے. آج کل تو ہماری خواتین میں اتنی ہمت آ گئی ہے، شوہر بیوی کے لڑائی ہو گئی تو بچوں کے ساتھ شوہر سدھرتا، بیوی باہر جا کے سوتی رہتی. یہ ہے صورتحال ہے. تیسرا کہا ان کو ہلکی مار مارو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ صحابہ کے سامنے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ. اگر تمہاری عورتیں نصیحت سے سدھری نہیں اور ان کو بستر میں الگ کر کے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی، کہا ان کو ہلکی مار مارو. علماء کہتے ہیں کہ عورت کو اگر مارنا ہے تو اس کے اندر 7 شرطیں ہیں. اگر کوئی آدمی انتقام لینے کی نیت سے جانور کی طرح اپنی بیوی کو مارا، اس کا 1 مار بھی جو ہے اسے نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے اور جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتا ہے. یہ 3 راستے ہوئے. 4 کہا دونوں طرف سے خاندان والے مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرو. اور وہ کیسے ہونا؟
اگر اختلافات ہو جائے تو ہم گنڈے لوگوں کو، پرکیاں کو، ایسے ویسے لوگوں کو لا کر بات کرتے ہیں۔ اس مجلس میں سمجھتا ہوں خاندان کے سنجیدہ لوگ جن کو جو ہے اپنے خاندانوں کو جوڑنے کا تجربہ ہوتا ہے، علماء ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو لا کر بات کرو۔ یاد رکھیے ازدواجی اختلافات کو حل کرنے کے لیے گنڈوں کی اور کورٹ کچہری میں جانے سے جو ہے نعوذ باللہ ان اختلافات کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد و ترمذی میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو صحیح کہا اذا خطب الیکم، کہا تمہارے پاس اگر کوئی ایسے آدمی کا رشتہ ہے جس کے اندر دو چیزیں ہیں، کیا کیا؟ ترضون دینہ و خلقہ، جس لڑکی کو تم اپنی بہو بنانا چاہتے ہو، جس لڑکے کو تم اپنا داماد بنانا چاہتے ہو، اس کے اندر دو چیزیں دیکھو۔ ایک تو یہ ہے کہ دینداری بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگ لڑکی کو بتاتے ہوئے، لڑکے کو بتاتے ہوئے دینداری کے بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ ہماری بچی عالمہ، ہماری بچی حافظ قرآن، ہماری بچی کا اتحاد بھی لوگوں کے سامنے نظر نہیں آیا۔ ایسی دینداری کی ضرورت نہیں ہے، دینداری ایسی ہونا چاہیے جو اس کی زندگی میں نظر آئے۔ اسی لیے میرے والد رحمہ اللہ جب بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ کرنا چاہتے، جس محلے میں وہ لڑکا لڑکی رہتے، وہ مسجد والوں سے تعلقات رکھتے، کیا وہ لڑکا نماز کو آتا، کیا اس کی زندگی میں دین کیسا ہے دیکھتے۔ تو آپ نے فرمایا دینداری کو دیکھو، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو دیکھو۔ اگر جو ہے اس لڑکے اور لڑکی کے اندر دینداری اور اگر اخلاق آ گئے تو شادی کر دو۔ یاد رکھو یہ نقطہ دیکھو، اگر تم دیندار لڑکے لڑکی کو ٹھکراؤ گے، اگر اخلاق والے لڑکے لڑکی کو ٹھکراؤ گے تو کیا ہوگا؟ دو چیزوں کا دنیا سامنا کرے گی۔ آپ نے فرمایا تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، دنیا میں فتنہ و فساد مکمل طور پر برپا ہوگا۔ معزز حاضرین، اسلام نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہوا کی طرف اشارہ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں مکمل طور پر بتاتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں ہم سب، نکاح کرنا، شادی کرنا یہ عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ آج ساری دنیا نے نکاح کو اور شادی کو محض بستر کا مزہ سمجھا، مگر شریعت اسلامیہ کے نزدیک نکاح اور شادی جو ہے مکمل طور پر ایک عبادت ہے۔ اور یہ عبادت جو ہے صرف انبیاء کی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کے بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یہ ہم یہ خطبہ نکاح میں سنتے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے۔ کیا مطلب؟ نکاح میری سنت بھی ہے، میرے سے پہلے نبیوں کی سنت بھی ہے، مگر نکاح کامیاب کب ہوگا؟ آپ نے اس کو آگے ارشاد فرمایا، کہا فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے نکاح پر، میرے طریقے پر نکاح کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو میرے راستے سے ہٹے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، خطبہ نکاح کے موقع پر یہ حدیث تو ہم پڑھ لیتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے سے اعراض کرے گا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث پڑھ ڈال کو ہمیں کیا کر دیں، وہاں سے لپٹ کو پھینک ڈالتے اسے، وہ مسجد کے باہر تک بھی نہیں آتی۔ ہماری شادی محلوں میں، نکاح میں، تقریب میں، انگیجمنٹ کے ساری تقریبات میں اپنے من مانی کرتے ہیں ہم لوگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کو جب پڑھتے ہیں مکمل طور پر اس پہ عمل کرو۔ اور نکاح کی فضیلت کے تعلق سے علامہ عبد القیم رحمہ اللہ ایک بڑی پتہ کی بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح کی فضیلت کے بارے میں یہ کہنا کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جملہ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زندگی کے 10 سال بطور مہر گزارے۔ معزز حاضرین، جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو یہ آیت بھی ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ آخری میں آیت یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، نکاح کے جو بھی فائدے، نکاح کے جو بھی شرعی فوائد قرآن و حدیث میں بتائے گئے، امت اس کو اس وقت پا سکتی ہے جب ہم نکاح اللہ اور اس کے رسول کے مبارک طریقے پر کریں۔ اگر آپ بیوٹی پارلر کر کے، حرام کمائی کر کے، دینداری کو چھوڑ کر آپ خوبصورتی کو بھی خاندان کو دیکھ کر اگر شادی کریں گے، میں
سمجھتا ہوں نکاح میں جو فوائد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نکاح کے بارے میں بھی مکمل طور پر اطاعت کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، جب بات آتی ہے نکاح کی، ولیمے کی، آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ آدمی اس بات سے پریشان ہوگا لوگاں کیا بولتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ساری مخلوق کو اگر ناراض کر دیا کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، اگر کوئی بندہ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے گویا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ آپ نکاح کریں، ولیمہ کریں دینداری کو، اور نکاح کے بارے میں ان ضابطوں پر عمل کریں۔ شریعت نے جس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کسی ملامت کرنے کے ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بتائی، کہا یا ابا ذر لا تخف اللہ لومۃ لائم، اے ابو ذر ملامت کرنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر میں شادی کرا تو میرا چاچا کیا بولتا کہ، میرا تایا کیا بولتا، میرے پھپھو کیا بولتی کہ، اس کے بعد میری بیٹی بہو بن کے چلے گی تو ان کے ساتھ سسرے ہمیشہ جو ہے وہ لڑکی کے والدین کو ہمیشہ حیثیت گنتے رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں ایک بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے رنگ کو نہیں دیکھا، اللہ نے خاندان کو نہیں دیکھا، اللہ نے حسب و نسب کو نہیں دیکھا، وی آئی پی ہونا، رائل فیملی کا چھکرا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھنا سو کسے نیکی کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس آنے والا اگر وہ جو ہے داماد بلال کی طرح کالا کلوٹا کیوں نہ ہو اس کو قبول کرو۔ دیکھو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی شادی بلال سے کرائی۔ انہوں نے بلال کے چہرے کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا تو بلال کے ایمان کو دیکھا، اگر انہوں نے دیکھا تو ماشاءاللہ بلال کے عقیدے توحید کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، لوگو اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نیکی کو دیکھو۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو دیندار داماد ملنا بڑا مشکل ہے، جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو دیندار بہو ملنا بڑا مشکل ہے۔ کتنے ایسے داماد تھے جو سر پھرے تھے جنہوں نے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسی کتنی بہو کو ہم دیکھتے ہیں جو دیندار گھرانے کو نعوذ باللہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، مطلب جو ہے تباہی و بربادی کے اندھیرے میں ڈھکیل دیتی ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکے میں وہ ان کے جو ہے بیٹا بہو رہتے تھے اور یہ شام میں رہتے تھے، اور شام سے مکے کا جو سفر ہے میں سمجھتا ہوں 2,500 سے 3,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، بچوں کی شادی ہوتے دیکھے تیری شادی کرا دلے ہمیں، تو اپنے پیروں پر کھڑ جا۔ شادی کے بعد اپنے بیٹے بیٹیوں کی مکمل طور پر خبرگیری کرنا چاہیے۔ آپ کے بیٹے کو لے جا کے اگر کوئی جو ہے داماد بنا کے رکھا، دیکھو بہو کتنا ساتھ دیتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو بہو بنا کر لائے تو دیکھو تمہارے گھر کا دیندار ماحول کہیں لڑکی سے خراب نہ ہو۔ کیا کرتے شادی کے بعد بھی ابراہیم کو اپنے بیٹے کی بڑی فکر، وہ کیا ہے ابراہیم بھی شکر کرنے والے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شکر کرنے والے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیٹے کے گھر کو جاتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، حالانکہ وہ بہو سسر کو پہچانتی نہیں، اندر بہو ہے باہر جو ہے سسر کھڑے ہیں۔ السلام علیکم، کیا ہے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ یہ دیکھو باپ اور بیٹے کے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہونا، اگر اس کے اندر اگر کوئی ناشکری لڑکی آئی تو دونوں کو بڑا دل دکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی بہو کو دیکھا، جب میں شکر گزار ہوں میرا بیٹا بھی شکر گزار ہے، اس کی بہو شکر کرنے والی نہیں ہوئی تو میرے بیٹے کی زندگی غارت ہو جاتی۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے حیات ابراہیمی کا۔ وہاں کھڑے ہو کر فوراً کیا کہا، بولو ایک بزرگ آئے سلام بولے گھر کی دہلیز بدل لو، بولے گھر کی دہلیز بدلنے کا مطلب کیا تھا؟ بیٹے کا بیٹا باپ کے اشارے ذرا کون سمجھ سکتا ہے؟ انہوں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، دوسری لڑکی سے شادی کی، اور ابراہیم علیہ السلام پھر اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے گھر کو آتے ہیں، آ کر پوچھتے بہو گھر میں کیا ہے؟ انہیں بھی نہیں پہچانتی وہ سسر کو، بولے میرے گھر میں گوشت بھی ہے اور ماشاءاللہ پانی بھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا دل خوش ہوا ہوگا حضرت ابراہیم کا، میں بھی شکر گزار، میرا بیٹا بھی شکر گزار، ان کو ملنے والی بہو بھی شکر گزار ہو تو یہیں سے ماشاءاللہ مکمل طور پر خوشگوار زندگی آتی ہے۔ معزز حاضرین، اسلام نے نکاح کے بارے میں ضابطہ بتایا، کہا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك وفي رواية تربت يمينك۔
یہ جو ہے نا حدیث، یہ مطلب کان کے پردے کھول کر ذرا سنو آپ، یہ جو بھی آدمی اپنے گھر میں بیٹیاں رکھتا ہے اسے یہ حدیث کبھی اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی لڑکی سے اگر نکاح کیا جاتا ہے تو 4 باتوں کو لے کر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مال کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خاندانوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر دینداری کے بغیر یہ تینوں ہوں بیکار، یاد رکھیے مال کب تک رہے گا، خوبصورتی کب تک دھو کر پیو گے، خاندانی جو حسب و نسب ہوگا وہ کب تک باقی رہے گا، یہ تینوں ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھو، دینداری کے ساتھ اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں تو نور علی نور۔ اللہ کی نبی نے فرمایا دینداری کو دیکھ کر شادی کرنے والے کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ نے کہا فظفر بذات الدین، لوگوں دیندار لڑکی کو ترجیح دو، کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے علامہ البانی رحمہ اللہ کو، بڑے بہترین عالم دین، 1999 میں ان کا انتقال ہوا۔ کیا بہترین بات بتائے گئے، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے حدیث کی تشریح میں یہ کوئی بھی بات بتایا نہیں ہوگا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے جو یہ کہا دینداری کو ترجیح دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، علامہ البانی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دینداری کو ترجیح دے کر شادی کیا گویا رسول اللہ کی دعا اسے حاصل ہو گئی، اور کوئی آدمی دینداری کو ترجیح نہیں دیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو جائے گا۔ آپ بتائیے جس نکاح میں اللہ کے نبی کی دعا نہ ہو، جس نکاح میں دینداری نہ ہو، کیا وہ نکاح کامیاب ہو سکتا ہے؟ معزز حاضرین، ماضی میں نبیوں نے، رسولوں نے، ہمارے اسلاف نے ماشاءاللہ نکاح کے اسلامی ضابطوں پر عمل کیا تو الحمدللہ ان کو پرسکون زندگی ملی۔ قرآن کہتا ہے جب تم شادی کرو گے تم کو سکون ملے گا۔ آج تو صورتحال یہ ہے لوگ شادی سے پہلے پریشان ہوتے ہیں، شادی کے بعد تو ان کے پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو شادی کے بعد بی پی کی بیماری آ گئی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو شادی کے بعد شوگر آیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو شادی کے بعد ڈپریشن کا شکار ہوا، ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ میرے والد مرحوم ہمیشہ ایک بات بولتے تھے، میری شادی 1955 میں ہوئی، الحمدللہ تقریباً 2013 تک زندہ رہے۔ میرے والد مرحوم ہمیشہ ایک بات کہتے تھے مجھے اپنی زندگی میں کبھی ٹینشن کا سامنا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ نکاح کو نبی کے طریقے پر کیا، نکاح کو ان ضوابط پر کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر کیا۔ معزز حاضرین، حیات طیبہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے گھر میں لا کے اے سی لگا لیے، ہمارے گھر میں اوون ہے، اٹیچ باتھ روم ہے اور آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی بڑی بہترین زندگی ہے۔ یاد رکھو یہ بہترین زندگی کا تصور ویسٹرن کلچر کے پاس الگ ہے، اسلام کے پاس الگ ہے۔ اسلام کے پاس کیا ہے؟ کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ اس میں فرماتا ہے زندگی ایک نعمت ہے، پرسکون زندگی اور ایک نعمت ہے۔ اگر تم دنیا میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر وسائل زندگی، سامان زندگی کو زیادہ بڑھا لوگے تمہیں پرسکون زندگی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تمہارے پر کیا کیا چیزیں ہونا ہوگا؟ سب سے پہلے ایمان۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی کافر کسی گوری چپٹی لڑکی سے شادی کر لے، وہ تھوڑی دن کے لیے انجوائے کر سکتا ہے، مگر ایک مومن ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ماشاءاللہ ایک نیک بیوی کو پاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی اس جنت میں جانے سے پہلے اللہ اس کی زندگی کو جنت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا پرسکون زندگی کہاں ملتی ہے؟ پاکیزہ بیوی میں ملتی ہے، پرسکون زندگی نیک بیوی میں ملتی ہے، پرسکون زندگی وفاشیار بیوی میں ملتی ہے۔ یہ دیکھو حج کے بعد یہ آیت آئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے۔ لوگ بولیں گے کیا ہے؟ اپارٹمنٹ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی کار ہے، وہ سب نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے پہلے ایمان، عمل صالح، اللہ کی طرف سے ہدایت، اور ان سب سے بڑھ کر دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نیک بیوی ہے۔
آج دیکھو الحمدللہ ہم میں سے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اچھی بیویاں دی ہیں، ان کو سنبھال کر رکھو، ان کو نہ توڑو بلکہ مکمل طور پر ان کا ساتھ دو۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں بیوی غلط مل گئی، شادی کے بعد پریشانی، گھر میں رہتا نہیں مرد کہاں ہے، اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ کبھی دکان میں ہے کبھی پارک میں نعوذ باللہ وقت گزار رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کا سب سے بہترین سامان قرار دیتے ہوئے کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ، غور سے سنیے، شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نیک بیوی دنیا میں سونے سے بھی بہتر ہے، نیک بیوی دنیا میں چاندی سے بھی بہتر ہے۔ اگر خوشگوار زندگی آتی ہے تو وہ سونے چاندی میں نہیں آتی، خوشگوار زندگی آتی ہے تو وہ نیک عورت میں آتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشگوار زندگی کے 4 اصول ہیں، اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی کو اچھی بیوی مل جائے۔ آپ جیسے اپنی گاڑی اچھی مل گئے تو کتنا خوش ہوتے، یہ نیک بیوی بھی آپ کی زندگی کی بہترین گاڑی ہے۔ میں آپ کو بولتا ہوں اس ممبر پر کھڑے ہو کر مجھے بولنے میں ذرہ برابر تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی ایسی سرپھری بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے بد اخلاقی سے علماء کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اچھی بیوی ملی ماشاءاللہ، اور آپ سمجھتے ہیں اس کی بیوی اچھی ہے خراب ہے دیکھنا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لے سکتے۔ آدمی چہرے سے جتنا پرسکون ہے سمجھ میں آتا اس کی بیوی اچھی ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر بول سکتے اس کی بیوی ٹینشن والی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کئی چیزوں سے پناہ مانگی۔ آپ نے بخل سے پناہ مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکمی عمر سے پناہ مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سستی سے پناہ مانگی۔ اور یہ الفاظ دیکھو، طبرانی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ میں اپنے برے پڑوسی سے پناہ میں آتا ہوں، اور کہتے ہیں وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اے اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کے بوڑھا ہونے کے لیے 50-60 سال کی عمر ہوتی ہے، مگر انسان جب اپنی بیوی اچھی نہیں پاتا وہ 40 سال میں ہی اس کے سر جو ہے اس کے سر کے بل 40 سال میں ہی نعوذ باللہ مکمل طور پر کیا ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس دیواج زندگی میں برکت، یہ پیار محبت، دلوں کا ملاپ، یہ اس وقت آتا ہے جب نکاح کو ہم اسلام کے مطابق کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نکاح کر کے پوری مخلوق میں 10% لوگ خوش ہیں سے، ورنہ 90% لوگ شادی کرنے کے بعد جو ہے پریشان ہی نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ پریشانیاں بعض لوگ چھپا لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے مکمل طور پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی گھر شاید ایسا نہ ہو جس میں میاں بیوی نہ لڑتے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ دونوں کے درمیان اختلاف، جیسے یہ گھر میں بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، بہن بہن میں اختلاف ہوتا ہے، ایک شوہر کو ان کی بیوی کو ان کی مزاج کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے، آپ اسے پسند کر کے لاتے، اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اختلاف کے بغیر کوئی گھر نہیں، کسی گھر میں کسی کم کوئی زیادہ کیا ہونا ہے۔ اختلاف جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اختلاف معمولی رہتا ہے، لوگ اسے جو ہے وہ ببل گم کی طرح کھینچ کے لمبا کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں اس تعلق سے۔ یاد رکھیے اختلاف جب پیدا ہوا تو سب سے پہلے شوہر بیوی کو چاہیے، میری والدہ کہا کرتی تھیں گھر کی عزت مٹھی میں۔ بیوی اگر شوہر سے لڑ لی، شوہر بیوی سے لڑ لی، کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو گھر کے کمرے کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، اگر ذرہ ستایا تو پہلے شوہر جاتے ہی فون کر کے بولتی اماں مجھے ستا ڈل رہا ہوں نے۔ یہ انہیں شوہر بھی کیا کرتا، اپنے بھانا کے پاس جا بولتا کیسی لڑکی سے شادی کرنا تمہیں میرے واسطے۔ اس طرح کی جو ہے جب باتیں باہر آتی ہیں نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، دنیا میں اگر کسی بھی بیوی لڑکی کو اگر اپنی بہو بناتے ہو، دنیا میں کسی بھی لڑکے کو اپنے داماد بناتے ہو، وہ دودھ کا دھلا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، دنیا میں ہر ایک آدمی غلطی کرتا ہے، اور غلطی میں سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، دیکھو میں اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں اور بیوی اپنے شوہر میں دیکھتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لا یفرق مؤمنۃ مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا بآخر، رواہ مسلم۔ آپ نے کہا اگر تم اپنے شوہر میں جو ہے غلطی دیکھتی ہو، یا بیوی اپنے شوہر میں ناپسندہ چیزیں دیکھتی ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا دنیا میں کسی بھی لڑکی میں کوئی بھی خیر نہیں ہے؟
کیا دنیا میں کسی بھی داماد میں کوئی بھلائی نہیں ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ لڑائی کے وقت پرانی فائلیں کھولتا ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں لا کے لوگوں کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ دیکھیے شیطان اپنا جو تخت ہے پانی پر رکھے ہوئے، سمندر پر رکھے ہوئے، بڑا شیطان وہاں بیٹھ کو کیا کرتا، چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو دنیا میں بھیجتا، تمہیں وہاں جاؤ، تمہیں وہاں جاؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے شیطان، اس کو اردو میں بولتے چیلے، وہ پورے نکلتے جا کو کیا کیا کام کرنا کر کو شام کو آ کو رپورٹ دیتے۔ اس میں ایک چھوٹا شیطان کو اپنی بات سے بولتا، میں جا کے کیا کیا، شوہر بیوی کو لڑا کے آیا۔ تو کیا کرتا بڑا شیطان، سارے رپورٹاں سن لے کو شوہر بیوی کو کون لڑایا کہ اس سے مصافحہ معانقہ کر کے بولتا، جتنے چھوٹے شیطانوں کو میں نے بھیجا ان میں سب سے اچھا کام تم نے کیا ہے۔ لہٰذا کیا معلوم ہوتا ہے، شوہر بیوی کو لڑانے میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، اختلافات جب ہوتے ہیں تو اس کو حل کرنے کی بات میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرو۔ اب دیکھو یہ خطبہ ہے، اس میں کچھ خواتین ایسے بھی ہیں، کچھ مرد ایسے بھی ہوں گے جو اپنی ازدواجی زندگی میں پریشان ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ خطبہ ان کے ازدواجی اختلافات کو حل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ لہٰذا وعظ کرو، بستر میں الگ کرو، ان کو ہلکی مار مارو اور دونوں طرف سے بات کرنے بیٹھو۔ لیکن بات کرنے بیٹھو تو کوئی بیٹھنا، دونوں کے ابا، طیبہ، ماموں، چاچا، اگر کوئی عالم دین آ گیا تو اس محفل میں کیا ہوتا، دینی طور پر کیا کمی ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، اختلاف آیا تو شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایسا بولتے گویا وہ لڑکی اتنی جانور ہے، اور وہ لڑکے والے کے اگر بارے میں بولتا ایسا معلوم ہوتا نہ زو سے تعلق رکھنے والا ہے۔ یاد رکھو، ایک تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، سننے والا کبھی برابر دونوں کی باتیں سن کے فیصلہ کرنا، ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ کرے تو یہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، شوہر بیوی میں اختلاف ہو جائے، ان اختلافات کو زیادہ پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، اختلاف ہوتے ہی سب سے پہلے بہن کو فون کرتی، بھائی کو فون کرتی، تم نہ معلوم کیا ہماری بہو کیسی کمی نہیں نکلی، یہاں آدھا جملہ شروع ہوتا ہے، زیادہ اچھالتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مومن کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہاں پردہ نہیں ہے، پردے کے علاوہ اس کو پردے کے باہر لانے کی بات ہے۔ معزز حاضرین، یہاں ایک بات یہ بھی ہے، جب اختلافات ہوتے نا، وہ اختلافات فون پر ہوتے ہیں۔ یہ بات سنیے، سوشل میڈیا کا نقصان، جب اختلافات ہو جاتے ہیں شوہر بیوی میں، وہ فون پر ہوتے ہیں، بغیر کسی اجازت کے فون ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ وہ فون ریکارڈ کر کے غصے میں لڑکے کا باپ کیا بولا، لڑکی کا ماموں کیا بولیا، پورا ریکارڈ کر کو اپنے خاندان کے موبائل میں اور اس کے فیس بک میں ادھر ادھر پھیلا کر نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، سامنے والے کا فون ریکارڈ کرنا تو اس کی اجازت چاہیے۔ اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر یہ فون ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں بات پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کھانا لا کر رکھی بیوی، سالن لا کر رکھنے میں تھوڑا دیر ہوا، تمہاری اماں یہ کہ تمہاری تربیت کری سو دیکھو۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بغیر طلاق و خلا کے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ خلا کیا ہے، عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں اگر کوئی کراہت دیکھتی ہے تو یہ آخری علاج ہے اس سے الگ ہونے کا۔ ہمیں نصیحت بھی نہیں کرے، دونوں طرف مل کر بیٹھ کر بات بھی نہیں کرے، پہلے اٹھاتے مجھے خلا دیا لو، طلاق لے تو نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لڑکی شادی ہوئی 1 مہینہ تھی، 6 مہینے سے اماں گھر میں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کبھی اسے خوش کرنے والی بات کرتا، اسے بچے ہوئے تو بچوں کا نان نفقہ دیتا۔ میں نے ایسے کیس بھی دیکھے ہیں، 2 سال ہو گئے نہ شوہر بیوی کے آپس میں بات ہے۔ لڑکی سے پوچھا گیا تو بولے انہوں مجھے بدنام نہیں کرا تو اچھا ہے بولتی انہیں، 2 سال سے نان نفقہ نہیں، کیا کرتی انہیں؟ آن لائن پڑھا کو نعوذ باللہ، ٹیوشن پڑھا کہ ادھر ادھر جو ہے اپنا منہ بھرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نفرت کی حد ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسے کیس بھی دیکھے جہاں بیوی جو ہے اپنے شوہر کو کتے سے بدتر سمجھتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں الزام لگاتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جب نفرت کی آگ بڑھ جاتی ہے تو کیا کرنا؟ مدرسے میں جا کر دارالفتاء میں قاضی کے پاس جا کر مسئلہ حل کرو بولے تو کورٹ کچہری میں جا کے اپنا حلال کیا ہوا پیسہ پورا وہاں ڈھونکتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی شریعت، اللہ کی جو ہے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر دنیا کے بنائے ہوئے قانون کی روشنی میں اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب شوہر بیوی کے درمیان میں جو ہے نفرت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو مار پیٹ تک کی بھی بات جاتی ہے۔
کیا کرتا سالا اپنے بھان کی محبت میں جا کر اپنے داماد جو ہے کیا کرتا اپنے بھونی کو مارتا ہے۔ یاد رکھو دنیا میں ہر ایک آدمی کی عزت نفس ہے، جھاڑنے والے کی بھی عزت نفس ہے، مؤذن کی بھی عزت نفس ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے بارے میں اگر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو نعوذ باللہ بڑا خطرناک ہوگا۔ معزز حاضرین، یہ بار بار خلا طلاق کے واقعات کیوں آ رہے ہیں اور ہماری لڑکیاں بھی لڑکے بھی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ کے جا کے کیوں الگ الگ ہو جا رہے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہے اس کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ان اختلافات کی وجہ یہ ہے نکاح کے بارے میں اسلام نے ہمیں جو اصول دیے ان اصول پر نہیں چل رہے ہیں۔ لڑکی جب دیکھنے جاتے نا اس وقت کیا دیکھتے؟ اس کی مانگ میں جا کو دیکھتے سفید بالا کتنے ہی کر کو۔ کیا کالے بالا سفید بالا کسی بھی عورت کی جو ہے ایک معیار ہے کیا ہے؟ کبھی آپ اس کے دین کو دیکھے، ایمان کو دیکھے، کبھی اس کے عقیدے کو دیکھے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت و خرافات ہے وہ دیکھے بولے تو چلا کو دیکھتے ہیں لڑکی کو۔ میں سب سے اس لیے بولتا لڑکی کو جب دیکھنے جاتے جو عورتیں ہوتی نا ان کا سب سے پہلے برین واش کرنا چاہیے۔ دیکھو جس کو لڑکی کو دیکھ رہے ہو وہ عائشہ کی طرح ہے کیا، ام سلمہ کی طرح ہے کیا؟ ہمیں وہ نہیں دیکھتے، فلمی ستاروں کی طرح ہے، اس کے بالا سیوے کی طرح لال کر وہ لاگے بٹھا رہی ہیں، ویسے لڑکی کو اگر بہو بنا کر لائے تو کیا ہوگا؟ اس معزز حاضرین، اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بھی آدمی دنیا میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس نکاح میں اللہ کی نافرمانی ہو، جس نکاح میں رسول اللہ کی نافرمانی ہو، وہ آدمی دنیا میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا، کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کرے گا، شادی کر کے بھی پریشان اور آخرت میں عذاب کا شکار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَجُعِلَ الصَّغَرُ وَالْهَوَانُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہا کہ جو آدمی رسول اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے دنیا میں ذلیل ہوگا۔ ہمارے میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ جاتا گھر میں بانا ہے بعد میں شادی کریں گے، وہ ہوتا کیا بہانا کی شادی کرنے جتنا لیٹ ہوتا اسے بھی لیٹ ہوتا، اتنے میں ہی نکاح کی جا کر کوئی بھی جو ہے لڑکی سے لو میرج کرنے شروع کر دیتا۔ یاد رکھو لو میرج 1% بھی سکسیس نہیں ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے میل فیمیل اپنے مخالف جس کو دیکھ کر وہ شادی کر لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں لو میرج جتنے ہیں سب ناکام ہی ہوتے ہیں، لہٰذا کسی بدعتی لڑکی سے شادی کرنا، خرافات میں شرک میں مبتلا ہو کر شادی کرنا یہ غلط ہے، اور ان سب سے بڑھ کر انسان شیطان سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ شوہر بیوی کو لڑانے والا شیطان ہوتا ہے۔ ذرا یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ اپنے بچے کو لے کر مینا کے میدان میں گزر رہے ہیں، اللہ کی محبت کی خاطر اپنے بچے کی محبت کو قربان کرنے جا رہے ہیں، راستے میں شیطان آتا ہے، انگلی کرتا ہے، حضرت ابراہیم کیا کرتے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کے کنکری مارتے۔ یہ جو 3 جگہ کنکری مارتے نا یہی وہ 3 مقامات ہیں جہاں ابراہیم کو شیطان نے نعوذ باللہ بہکانے کی کوشش کی۔ روایتوں میں آتا ہے پتھر مارا، شیطان جو ہے وہ سینے تک دھس گیا، ذرہ آگے بڑھے پھر بھی شیطان آیا، کنکری مار کر اور آگے بڑھے۔ لہٰذا ہر حاجی یہ تصور کر کے جائے شیطان ابراہیم کو نہیں چھوڑ سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کے بتایا اے قیامت تک آنے والے حاجیوں، تمہارے زندگی میں سب سے بہترین سبق یہ ہے تم رحمان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، شیطان سے مکمل طور پر ہمیشہ دور رہو۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے بیویوں بچوں پر شیطان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کیسے اثر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے ران پر حضرت حسن کو بٹھا لیں اور ایک ران پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیں، ان کو دعا پڑھ کے پھونک کر بولتے ہیں اے حسن و حسن، اے حسن اور حسین، تمہارے باپ حضرت ابراہیم بھی اپنے دونوں بچوں اسماعیل و اسحاق کو الحمدللہ یہی دعا پڑھ کر پھونکتے تھے، وہ شیطان سے بچ گئے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے اپنے بیوی بچوں پر شیطان کا اثر ہونے نہیں دینا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے لڑکی کے انتخاب میں بھی ہمیں دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ یاد رکھو خاندانی حسب و نسب ہے، رنگ ہے، مالداری ہے، مگر دین کے ساتھ، اگر دین کے بغیر ہے تو ان تینوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ماشاءاللہ وہ اگر مطلب کیا سمجھتے ہیں اگر وہ دین در سے مل کر آتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ آج کل دیکھو لوگ علماء کو حفاظ کو اپنا داماد بنانا تیار نہیں ہوتے۔ لوگ بولتے نہیں بھائی عالم کو دیے تو انہیں بھکا مارتا، اور کسی بھی عالمہ کو اپنے لوگ بہو نہیں بناتے، کئی کو بولے تو اس کے اندر دین نہیں رہتا، بہت کم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے لڑکی کے انتخاب میں ہمیں جو ہے مکمل طور پر خواتین کی دینی تربیت کا۔ اور ایک بات بھی ہے آج کل کے لڑکیوں میں صبر نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ شادی کر کو دوسرے دن سوٹ کیس اٹھا لے کا کو لڑکی کیا بولتی معلوم اپنی ماں سے
ٹھگا دلے تمہیں منجے. اللہ اکبر. اس جملے کا کتنا اثر ہوتا معلوم. ماں باپ کو بچپن سے پال کے پوس کے شادی کے لائق بنا کر کے اتنا بڑا کر کے سونا کر کے پورا کر کو ڈالے تو ایک جملے سے ماں باپ کی پوری محنت پر نعوذ باللہ وہ جو مکمل طور پر پانی پھیر دیتی ہے. ہماری عورتوں میں بچوں میں صبر کی قوت برداشت کی بڑی کمی. ارے شوہر کچھ بات بول دیا تو شوہر ہی نہ بولا دوسرا کوئی بولا کیا. اور اسی طریقے سے ہمارے اندر جو ہے غلط نمونے پر چلنے. اور ایک بات بھی ہے ان اختلافات کو اچھالنے میں والدین کی بیجا مداخلت بھی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں شادی کے بعد بھی کیا کرنا ہوا تو اماں کچھ پوچھتی ہوں نہیں. یہ بات یاد رکھو, یہ بات یاد رکھو ہمیشہ. میرے خطبے کی سب سے اہم چیز ہے شادی سے پہلے لڑکی کو اپنے ماں باپ کی اطاعت واجب ہے, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اسے اپنے شوہر کی بات ماننا واجب ہو جاتا ہے. تو لڑکی اٹھ کو پوچھتی سو میرے اماں بابا کی بات ماننا کہ تمہاری بات ماننا کہ میں میرے اماں بابا بچپن سے پیدا کر کو اتنا بڑا کرے مجھے تو میں آج کو مجھے تمہاری بات ماننا. بات یاد رکھو اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مقام مرتبے کو پہچانتی نہیں, اس کی نافرمانی کرتی ہے, آپ نے فرمایا اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھتی. اور دیکھو عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے کب بلایا جائے گا جب اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا اور جب وہ اپنے شوہر کی مکمل طور پر اطاعت کرتی ہے. آج کل کی خواتین کو شوہر کو صحیح مقام و مرتبہ بھی نام و واقف نہیں ہے. سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کیا کرتا ہے وہ شوہر کو بیوی مارتی ہے. وہ ہمارے عورتاں وہ سیریل میں فلموں میں دیکھ لے کو اپنے پریکٹیکل زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مغرب کی نظام زندگی سے پوری طرح متاثر ہو گئے. اور ہمارے لڑکیوں کو غصہ بھی بہت رہتا. کیا تو بھی بولتے ہی فوراً سیدھا ناک پہ آتا. ارے میں ہمیشہ ایک بات بولتا غصہ ہو جائے نا دونوں آپس میں وہاں سے کوئی نہ کوئی ایک ہٹ جانا. اگر وہاں کھڑے ہو کر باتیں کرے تو انہیں اس کے اماں ابا گلے دیتا انہیں اس کے اماں گلے بات بہت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج کل یہ خلا اور طلاق کی شرح کے واقع ہونے میں سب سے بڑا سبب زبان درازی ہے. عورت کی زبان خینچی کی طرح چلتی ہے. تمہیں کیا کر دلے تمہیں کیا کر دلے اگر تم نہ نہیں پالنے آ تو میں کئی جو شادی کرے تمہیں مجھے نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے قناعت پسندی کا فقدان. اور یہ دونوں میں اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے کیا کرتے ہیں ہمیں اپنی حیثیت سے بڑھ کو شادی کرتے جا کر کے میری حیثیت کتنی اتنی شادی کرنا. اگر مالدار گھرانوں کی جو ہے نخرے کرنے والے لڑکے شادی کرتا تو کیا کرتا وہ داماد کو کتے سے بدتر سلوک کرتی ہے انہیں. اور اسی طریقے سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں اگر ہم اپنی بیٹیوں کو ذرا ناز و نخروں سے اگر پال دیے نا تو کیا ہوتا شوہر کے گھر میں پیسہ کم رہتا, انہیں کم حیثیت والے رہتے, وہاں جا کے ایڈجسٹ نہیں ہوتی انہیں. ہم ایسی لڑکی کو بھی جانتے ہیں اپنے گھر سے اماں کے گھر کو جاؤ بولے تو مجھے کار میں بلا لے کو جاؤ, چل کو بھی نہیں جا سکتی. ابراہیم کو دیکھو ابراہیم نے اپنی بیوی کو ماشاءاللہ مکمل طور پر کیسے تربیت دی. مٹی میں بیٹھنے بھی تیار, اللہ کے حکم پر اکیلے چھوڑنے بھی تیار. جب ابراہیم حضرت ہاجر و اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ اکبر وہ کیا وفا شعار بیوی تھی حاجر علیہ السلام بولنے لگی اے ابراہیم یہ یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. ابراہیم کا ایک ہی جملہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ دیکھو حاجر کا جواب کیسے ہے اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. معزز حاضرین ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو نمونہ بناؤ, اپنی بیٹیوں کو تربیت ایسی دو وہ کس ماحول میں گئے تو میں بھی مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے. مساجد میں دینی مجالس سے دوری اور صحابہ اور اسلاف کی زندگی دوری اور اللہ کا ڈر بھی کم ہے, ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا کا بھی بڑا برا اثر, اس کا علاج کیا ہے اس پر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ان اختلافات کو اگر حل کرنا ہے تو ہمیں اسلام نے نکاح کے بارے میں جو ضابطے بتا اس پہ عمل کرو, دینداری کو ترجیح دو. یہ مال کے بارے میں خوبصورتی کے بارے میں خاندانوں کے پیچھے مت بھاگو. نکاح خوانی کو مکمل طور پر عادت نہیں عبادت سمجھ کر ادا کرو. نبیوں اور اسلاف کے مبارک نمونوں پر ماشاءاللہ نظر رکھو. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ تعجب کریں گے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ماشاءاللہ 30 سال گزارے, ان 30 سالوں میں مجھے اپنے بیوی سے الحمدللہ کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا. اللہ اکبر. کیسے تھے ہمارے اسلاف. اور ماں باپ کو چاہیے شادی کرنے کے بعد اپنی بچی کی زندگی میں بیجا دخل نہیں دینا چاہیے اور اختلافات کو نہ پھیلائیں, معاملے کو بڑا نہ کریں اور شرعی طور پر اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے اندر ماشاءاللہ صبر و تحمل پیدا کریں. شادی سے قبل ذہنی تربیت کریں. ان 2 باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل طور پر ختم کرتا ہوں. خلا کیا ہے عورت کا یہ حق ہے. اگر وہ اپنے شوہر ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی, انبن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, آخری علاج یہ ہے
پورا مہر دے کر اپنے آپ کو الگ کر لینا، یہ ہوتا ہے خلا۔ اور یاد رکھو دنیا میں کسی بھی عورت کو بغیر سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر سبب کے طلاق دینے کا مطالبہ کرتی ہے، آپ نے فرمایا ایسی عورت جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گی۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق طلاق طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاق ہوتی، ایک ہوتی کہ وہ بھی لوگ ہم بہت لڑتے رہتے۔ صحیح مسلم کی روایت آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دیکھا بعض صحابہ کرام طلاق کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں زندہ ہوں، میرا زندہ ہونے کے بعد جو لوگ طلاق سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ طلاق عورت پر ظلم نہیں ہے، طلاق اسلام کی خوبیوں میں ہے، جہاں استعمال کرنا وہیں استعمال کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہوا اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی میں، اپنی نسلوں کی ازدواجی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں، ہمیں نکاح کو اس طور پر کرنا ہوگا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے انتخاب میں جن باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ان تمام باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم حضرت ابراہیم کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کی طرح، اس امت کے اسلاف کی طرح اگر ہم دینداری کو ترجیح دے کر شادی کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری ازدواجی زندگی اس جنت میں جانے سے پہلے جنت بن سکتی ہے۔ اگر ہم نکاح کے بارے میں اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے ان سے روگردانی کرتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اس جہنم میں جانے سے پہلے ہماری یہ دنیا کیا ہو سکتی ہے، ہماری زندگی جہنم بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں ان تمام پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام نے خوشگوار زندگی کے جو اصول بتائے ان تمام پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی دینی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں صبر تحمل پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کی طرح، حاجر کی طرح، سارہ کی طرح، اسحاق کی طرح، اسماعیل کی طرح ہمارے بچوں میں تابعداری، صبر، استقامت، قوت برداشت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں جتنی ازدواجی اختلافات ہیں ان تمام اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازدواج زندگیوں میں حقیقی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت میں جو لڑکے جو ہے بغیر شادی کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نیک جوڑا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک جوڑا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔